بنگالیوں سے مجھے بے پناہ محبت ہے، چاہے وہ بنگلہ دیش کا بنگالی ہو یا ہمارے ہندوستان کے ویسٹ بنگال کا بنگالی ہو۔ میرے دوستو، ہم اپنی قسمت پر ناز کریں۔ امام جلال الدین رومی ایک حدیث پاک کو کوٹ کرتے ہیں، بہت پیاری ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے بے شک جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اسی پر قائم رہتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ان پر فرشتوں کا نزول فرماتا ہے۔ حضور کی حدیث پاک ہے، عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، جہاں ولیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ میرے دوستو، اب جا کر کے اونچے پیجامے والوں سے پوچھو یہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ جہاں ولیوں کا ذکر ہو، جس جگہ ولیوں کا ذکر ہو وہاں پر رحمت کا نزول ہوتا ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ پوچھو ان سے یہ رحمت کا مطلب کیا ہے، یہ رحمت کا معنی کیا ہے، رحمت سے مراد کیا ہے؟ پوچھو ان سے۔ جن کی قسمت میں سر کھجلانا ہے وہ کہاں سے بخاری کو سمجھ پائیں گے، کہاں سے قرآن کو سمجھ پائیں گے؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے احمد رضا جیسا عشق چاہیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے احمد رضا جیسی محبت چاہیے۔ میرے دوستو، آپ یہی سے سوچو تو ایک کلام پاک ہے جس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ کون کرتا ہے معلوم ہے؟ 24۔ اب 25 کا سنو۔ 25 جانتے ہو؟ امام عشق محبت کے ماننے والے کو کہتے ہیں۔ 25 سفر اعلیٰ حضرت کی تاریخ ہے۔ 24 نے کیا، اونچے پیجامے نے کیا۔ کیا کیا؟ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب اعلیٰ حضرت کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو ہمیں چلا۔ ان کا کیا ترجمہ ہے؟ دکھا۔ ہمارا کیا ہے؟ چلا۔ سمجھ رہے؟ ان کا کیا ہے؟ دکھا۔ اور نماز میں 5 ٹائم ہر رکعت میں ہم دعا مانگتے ہیں، اے اللہ چلا، یہ دعا مانگتے ہیں دکھا دکھا۔ دعا دونوں کی قبول ہوئی۔ 12ویں جب آئی ہم جلوس میں چل گئے، یہ دیکھتے رہ گئے۔ ہم چلنے والے ہو گئے، ہم چل رہے ہیں۔ یہ پوچھ رہے ہیں کیوں چل رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ ارے کچھ نہیں، مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوئی ہے۔ ان کی قسمت میں دیکھنا، ہماری قسمت میں، بلند آواز سے بولو، ہماری قسمت میں، ہماری قسمت میں۔ تو کل میدان محشر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، رضا پل سے اب وزد کرتے گزریے کہ اے رب سلیم، صدائے محبت، صدائے محبت۔ پتا کیا چلا؟ ہم جتنے عاشق رسول ہیں جنت میں چلیں گے، یہ ہمیں دیکھیں گے، ہم چلیں گے، یہ ہمیں دیکھیں گے۔ آپ خود دیکھو نوجوانوں، اجمیر ہم جاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں، بغداد ہم جاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں، کہ چوچا ہم جاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں، کلیر ہم جائیں یہ دیکھیں، دلی ہم جائیں یہ دیکھیں۔ ہم چل رہے ہیں اور یہ دیکھ۔ ایک بار بتاؤ، کیا دیکھنے سے آدمی منزل پر پہنچ سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر دیکھنے سے پہنچ جاتا ہو تو مجھے کیا ضرورت تھی احمد آباد سے یہاں آنے کی؟ دیکھ لیتے ہاں کیلنڈر میں، میپ میں، ہاں یہ رہا سید پور۔ دیکھنے سے پہنچتا نہیں ہے، دیکھنے سے پہنچتا نہیں ہے، منزل پر جانے کے لیے چلنا ضروری ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ اللہ تو چلا۔ ترجمے کی گہرائی میں جاؤ، اے اللہ تو چلا۔ یعنی احمد رضا بتا رہے ہیں جسے اللہ چلائے، جسے اللہ چلائے وہ کبھی بھٹک سکتا ہے؟ تو اب ہم سنیوں کو بھٹکتا ہوا مت سمجھنا، کیونکہ ہمیں چلانے والا ہمارا رب قدیر ہے۔ میرے پیارو، حضور محدث اعظم ہند کا نام سنا ہوگا۔
آپ اجمیر شریف سے ٹرین میں بیٹھے ہیں، اجمیر شریف سے کہاں بیٹھے؟ ٹرین میں، اور بیٹھے تب تک ایک آیا، سمجھے، اونچا پیجامہ، اور آنے کے بعد یہ تو سلام بھی بہت تگڑا کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ مودی سے آدم سمجھ گئے یہ کوئی اور ہے، تو اس سے اور جنت سے کیا سمجھ گئے، یہ وہی ہے۔ لیکن علماء اور مشائخ جو ہوتے ہیں ان کا مشن ہمیشہ تبلیغ کا ہوتا ہے، کوئی بھی ہو اسے سمجھانا۔ وہ آیا، آ کر کے بیٹھا۔ اس لیے دوستو جب بھی کہیں جاؤ نا، چاہے حج کرنے جاؤ یا عمرہ کرنے جاؤ، جس کے ساتھ جا رہے ہو نا اس کا بھی عقیدہ جان لو کیسا ہے۔ ہاں، نہ تو رانگ نمبر ہے تو رانگ ہی نمبر سب لے جائے گا وہ، ہاں اتنا یاد رکھنا۔ اور یہ سب اسکیم لاتے ہیں، ہمارا اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت والا بیچارہ تھوڑا مہنگا رہے گا اس کا، اور یہ سستا رکھیں گے تاکہ وہ بھی میرے حصے میں آ جائے۔ وہ تمہیں نہیں لانا چاہتا ہے، تمہاری نماز کو برباد کرانا چاہتا ہے۔ جو بزرگوں سے پیر سے دور ہیں وہ وہاں جا کے بھٹک کے آتے ہیں، اور جو سٹے ہوئے پیروں سے وہ بھٹکتے ہی نہیں ہیں۔ اسی لیے بزرگوں سے جڑے رہو، کیا کرو؟ بزرگوں سے جڑے رہو، فائدہ اسی میں ہے۔ ہمارے پاس تو کعبہ ہے، اچھا کعبے کی چابی ہے۔ اب آدمی سوچتا اسلام تو وہیں سے آیا، تو وہی کا سب سے پرفیکٹ، یہ لوگوں کے نوجوان کے دماغ میں ڈال دیا۔ میں نے کہا نہیں، آیا تو وہیں سے آیا، لیکن جب آیا تو دو نظریہ لے کے آیا۔ ایک نظریہ ابو جہل کا ہے، ایک مولا کائنات کا ہے۔ ایک نظریہ ابو لہب کا، ایک نظریہ خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق کا۔ سمجھے؟ اب اپنانا کسے ہے؟ میں نے کہا بھائی اگر تمہارے پاس کعبہ ہے، اس کی امامت ہے، اس کی چابی ہے، تو تم کامیاب کیسے ہوگے؟ How you think you are success now؟ تم کامیاب کیسے ہو گئے؟ ارے بھائی کعبہ ہمارے پاس ہے۔ میں نے کہا بیوقوف، تیرے پاس تو کعبہ ہے، میرے پاس تو کعبے کا کعبہ ہے۔ کیا ہے کعبے کا؟ اب کہے گا یہ جامع میاں کیا لائے؟ کعبے کا کعبہ؟ میں نے کہا ہاں بالکل سچی بات۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا ایسے کہ تم تو ابھی باہر ہو، تالا لگا کے کہاں ہو؟ بولو، تالا لگا کے کہاں ہے؟ باہر ہے، اور ایک آدمی تالا کھول کے سوتا بھی وہیں ہے، کھاتا بھی وہیں ہے، لیٹتا بھی وہیں ہے، ہر کام وہیں کرتا تھا۔ اب بتاؤ جو کعبے میں رہتا ہو، کعبے میں سوتا ہو، کعبے میں کھاتا ہو، کعبے میں پیتا ہو، کعبے میں سارا کام کرتا ہو، میں نے کہا تم تو آؤٹ ہو۔ وہ تو ان تھا، وہ تو ان تھا، اور اکیلے نہیں تھا، 360 اسٹیچو کے ساتھ، 307 بت کے ساتھ، پورا قافلہ اندر۔ کعبے کا کعبہ کیسے؟ قاسم جب 12ویں کی شب آئی اور آمنہ کے گھر میں اللہ کا حبیب جب آنے والا تھا، میرے آقا کے دادا حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کعبہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر کی طرف جھکا ہوا تھا، جھکا ہوا تھا۔ اعلیٰ حضرت عقیدہ دیتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ، اور اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں سے مدینہ جانا تو اپنی آنکھوں سے نہیں، کعبے کے سامنے حرم میں کھڑے ہو کے کہنا
غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے یار کا روضہ دیکھو۔ اپنی آنکھ سے نہیں، کعبے کی آنکھ سے دیکھنا۔ میرے دوستو، یہ تو آؤٹ ہے، میں نے کہا جو ان ہیں ان کے بارے میں اللہ فرما رہا تبت یدا ابی لہب و تب، جو ان ہیں، اور جو آؤٹ ہی ہیں تو دوستو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضور کا وفادار کون ہے، حضور سے محبت کرنے والا کون ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا ولی کا ذکر جہاں ہوتا ہے وہاں خدا کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ علامہ جلال الدین رومی لکھتے ہیں ایک حدیث پاک کو بغور سننا ایمان میں تازگی پیدا ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے پڑھانے کے لیے مدینہ منورہ میں کہیں تشریف لے گئے۔ تاخیر ہوئی آنے میں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم مومنوں کی ماں ہیں، کیا ہے ہماری ماں ہے، آپ بڑی بے چین رہی کتنا لیٹ کیوں ہوئے، اتنی تاخیر کیوں ہوئی۔ دوستو اس سے کیا ملا؟ آج اگر شوہر باہر چلا جائے اور لیٹ ہو تو بیوی کو کیا پڑی، اچھا ہے باہر ہی رہے، بھی اچھا ہے باہر رہے، لیکن ماں عائشہ صدیقہ تربیت دے رہی ہیں اگر شوہر لیٹ ہو تو بیوی بے چین ہو جانی چاہیے، میرا شوہر گیا تو کہاں گیا۔ آپ بڑی بے چین تھی تو آپ نے جنگلے سے دیکھا ایک دور سے کوئی شخص آ رہا ہے آپ کے گھر کی طرف، اور کیا دیکھا، ایک دور سے کوئی آ رہا ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ کو احساس ہوا یہ کوئی اور نہیں آمنہ کا لال آ رہا ہے، یہی میرے شوہر آ رہے ہیں، فاطمہ کا بابا آ رہا ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ نے اجلت میں اوڑھنی تلاشی تو کہیں جلد بازی میں دکھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تہبند تھی، لنگی، اس لنگی کو اپنے سر پر رکھا اور گھر کے دروازے پر کھڑی ہوئی۔ کھڑے ہونے کے بعد کیا دیکھتی ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ لیکن ماں عائشہ صدیقہ دیکھتی جب حضور چل رہے ہیں تو ان کے اوپر ایک بارش ہو رہی ہے، بولو بولو بلند آواز سے بولو، بارش ہو رہی ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ جب دیکھتی ہے حضور قریب آتے جا رہے ہیں، آپ بارش کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں۔ جیسے حضور گھر میں داخل ہوئے، دوستو داخل ہوئے، ماں عائشہ صدیقہ سلام کلام کرنے کے بعد حضور کے ہاتھ کو چھو رہی ہے، حضور کی داڑھی مبارک کو دیکھ رہی ہے، زلف مبارک کو دیکھ رہی ہے، آپ کے کاندھے پر جو چادر ہے کالے رنگ کی اس چادر کو ٹچ کر رہی ہے۔ میرے آقا پوچھتے ہیں اے عائشہ یہ کیا کر رہی ہو، یہ کیا کر رہی ہو؟ ماں عائشہ فرماتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی کھلی آنکھ سے دیکھا جب آپ چل رہے تھے، آپ پر بارش ہو رہی تھی، بارش کی بوندیں گر رہی تھی، لیکن آپ کا نہ ہاتھ گیلا ہے، نہ آپ کی داڑھی گیلی ہے، نہ آپ کا امامہ گیلا ہے، نہ آپ کا کپڑا گیلا ہے، لیکن حضور میں نے جو کچھ بھی دیکھا اپنی کھلی آنکھ سے دیکھا ہے، خواب میں نہیں دیکھا۔ میرے آقا پوچھتے ہیں اے عائشہ کیسے دیکھا، کیسے دیکھا؟ کہا حضور جب آپ چل رہے تھے آپ پر بارش ہو رہی تھی، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آقا مسکرا کے فرماتے ہیں اے عائشہ تیری اوڑھنی کہاں گئی؟ کہا حضور میں جلد بازی میں آپ کو دیکھنے کے لیے اتنی بے قرار ہو گئی، میں نے جلدی میں آپ کی تہبند کو سر پر رکھا، اور رکھنے کے بعد اس منظر کو میں نے دیکھا۔ اے بنگال کے سنی مسلمانوں اپنا عقیدہ مضبوط کرو، میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ تو نے جو کچھ بھی دیکھا بالکل سچ دیکھا، اور سوچ یہ تیری آنکھ کا کمال نہیں جو
تیرے سر پر میری لنگی تھی، اس لنگی کا کمال ہے، اس لنگی کی برکت سے اللہ نے حجابات کے سارے پردے کھول دیے اور مجھ پر برسنے والی رحمت کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خاں عقیدہ دیتے ہیں، برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت بدوں پر بھی برسا دے، برسا دے۔ تو حضور نے فرمایا ولی کا ذکر جہاں ہوتا ہے وہاں خدا کی رحمت برستی ہے۔ قرآن سے پوچھو، اے قرآن تو بتا رحمت خدا کی کیا ہے؟ تو قرآن کہے گا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ پتا کیا چلا؟ غوث کا جہاں ذکر ہو آمد مصطفیٰ ہوتی ہے، مخدوم کا ذکر ہو حضور کی آمد ہوتی ہے، غریب نواز کا ذکر ہو حضور کی آمد ہوتی ہے، شاہ میرا کا ذکر ہو حضور کی آمد ہوتی ہے، شاہ جلال کا ذکر ہو حضور کی آمد ہوتی ہے۔ سنا ہے یاد ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاہ یا رسول اللہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جسے سرکار بلاتے ہیں۔ اور میرے دوستو شان کیا ہے حضور کی؟ اللہ نے کیا شان عطا کی ہے؟ شان تو کیسی ہے، آئے ہیں مچل کے کہہ دو سبحان اللہ، کیسی شان ہے۔ اگر حضور چادر اوڑھے تو اللہ فرمائے یا ایھا المزمل، حضور کونے میں بیٹھ جائے اللہ فرمائے یا ایھا المدثر۔ حضور اگر اپنی آنکھ سے کر کے ترچھی کر کے کسی کو دیکھے اللہ فرمائے مازاغ نگاہیں ہیں۔ میرے آقا اگر اپنی زلفوں کو بکھیر لے تو اللہ فرمائے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ شان کیسی، کہیں یاسی، کہیں طٰہٰ، کہیں حامیم، کہیں الف لام میم، کبھی احمد، کبھی محمد، کبھی محمود۔ شان کیسی ہے؟ ارے شان تو ایسی ہے کہ مصطفیٰ کے چہرے کی بات کرو تو بے مثال، زلف کی بات کرو بے مثال، دانت کی بات کرو بے مثال، لبوں کی بات کرو بے مثال، آنکھوں کی بات کرو بے مثال۔ شان تو ایسی اگر میرے آقا کسی مردہ دھرتی پر قدم رکھ دے تو اللہ فرمائے لا اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد۔ مصطفیٰ اس شہر کی قسم جہاں آپ نے اپنے قدم کو رکھا ہو۔ امام احمد رضا جب اس قدم کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جن کیا کھائے کہا چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اور جب ہم شبیہ غوث اعظم سرکار اشرفی میاں کچھوچا سے دیکھے تو فرماتے ہیں مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا۔ بنگالیوں سے مجھے بے پناہ محبت ہے، چاہے وہ بنگلہ دیش کا بنگالی ہو یا ہمارے ہندوستان کے ویسٹ بنگال کا بنگالی ہو۔ اتنی محبت ہے کہ ان کے کئی غلطی کو میں معاف کر سکتا ہوں۔ تو لوگ پوچھتے ہیں آپ بنگالیوں سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا میری بات کیوں کرتے ہو؟ جن کی میں اولاد سے ہوں، میرے مخدوم پاک نے 12 سال بنگال میں گزارے ہیں، اور سمنا سے جب چلے تو بنگال میں آ کے رکے۔ تو میں نے کہا ان سے پوچھو کہ بنگال سے اتنی محبت کیوں؟ لوگ اسلام کو مٹانے کی پالیسی بناتے ہیں، اسلام کے خاتمہ کا پلان بناتے ہیں، پیغمبر اسلام پر حملہ کرتے ہیں۔ آپ نے قریب میں سنا ہوگا پڑوس ہمارے ملک سے 6 مہینے 3 مہینے پر کوئی نہ کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، کبھی اسرائیل میں ہو، کبھی ڈینمارک میں ہو، کبھی US میں ہو، کبھی برطانیہ میں ہو، کبھی فرانس میں ہو، کبھی پڑوس کے ملک میں ہو، لیکن
لیکن دوستو ایک بات تو سوچو، یہ اتنا ارادہ بناتے ہیں، پلان کرتے ہیں کہ حضور کی توہین کر کر کے ہم اسلام کے سینے سے عظمت مصطفیٰ کو نکال دیں گے۔ آج اسی بڑے مجمع میں ان علماء کی موجودگی میں سید پور والوں اپنی قسمت پر ناز کرو کہ ہم کسی ایسے ویسے نبی کے امتی نہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں جسے خدا اپنا حبیب کہتا ہے۔ تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں، انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، سنو سنو، وہ کوئی اور ذات ہوا کرتی ہے۔ تم نے مجسمے کو دیکھا، تم نے مردی کو دیکھا تو محبت کر لیا، تم نے چاند کو دیکھا تو محبت کر لی، سورج کو دیکھا تو محبت کر لیا، ہریالی والے گارڈن کو دیکھا تو محبت کر لیا، کسی نے ہمالیہ کی چوٹی کو دیکھا محبت کر لیا، کسی نے سمندر کے حسن کو دیکھا محبت کر لیا۔ پتا کیا چلا؟ بشری تقاضا ہے، انسان جسے دیکھتا ہے اسی سے محبت کرتا ہے۔ اے سنی مسلمانوں، دنیا کو بتا دو ہم اس نبی کو مانتے ہیں کہ آسمان و زمین گواہ ہے، ہم نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں پھر بھی محبت کی، اور ایسی کی جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم۔ میرے دوستو، محبت کا تقاضا ہے، بغیر دیکھے ہوتی نہیں ہے۔ یہ محبت کیسی ہے؟ دیکھا نہیں ہو گئی، دیکھا نہیں ہو گئی۔ میرے دوستو، میرے آقا کا جب ظاہری وصال کا وقت قریب آیا، صحابہ حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے جانے کے بعد ہم اپنے درد دل کس کو سنائیں گے؟ ہم مایوس جب ہوں گے کسے اپنی پریشانی بتائیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا، اے لوگوں سنو سنو، میرے جانے کے بعد مایوس مت ہونا، انی ترکتم فیکم الثقلین ما ان اخذتم لن تضلوا، تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، ایک اہل بیت مصطفیٰ، اسے پکڑے رہنا، کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ میرے پیارو، یہ کمال ہے اہل بیت مصطفیٰ کا۔ حضور نے فرمایا، اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو حسن میں دیکھو، مجھے دیکھنا چاہتے ہو حسین میں دیکھو، مجھے دیکھنا چاہتے ہو علی میں دیکھو۔ آقا فرماتے ہیں، مجھے دیکھنا چاہتے ہو میری آل میں تلاش کرو، تلاش کرو۔ اے سید پور والوں، ہم نے اگرچہ مدینے کے تاجدار کو نہیں دیکھا، لیکن ہاں ہاں اسی تاجدار کی ہم کری مختوم سمنانی کی نسل کا شہزادہ نعیم الاولیاء کو دیکھا، ہم نے محدث اعظم کو دیکھا، ہم نے سرکار کلا کو دیکھا، ہاں ہاں ہم نے اشرفی میاں کو دیکھا، سید احمد اشرف کی چھوچوی کو دیکھا۔ اس دور میں ہم نے کبھی رئیس ملت کو دیکھا، کبھی کلیم الاولیاء کو دیکھا، کبھی شیخ الاسلام والمسلمین کو دیکھا۔ جب ان چمکتے ہوئے چہروں پر ہماری نظر پڑی، بے ساختہ دل بول پڑا، امام احمد رضا کے رنگ میں آ کے تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ۔ میرے دوستو، اس علاقے کے مسلمانوں، مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنا، کیونکہ یہ ایسا مسلک ہے، یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ مسلک کیسا ہے؟ یہ مسلک بتاتا ہے حضور دکھنے میں ہماری طرح، حقیقت کچھ اور ہے، چلنے میں ہماری طرح، حقیقت کچھ اور ہے۔ ارے ہم چلے، ہم چلے، ہم چلے تو ہمارے ساتھ چلنے والے کو پتہ نہ چلے، اور حضور جسے چلائے، بولو بولو، کیسی شان اللہ نے حضور کو عطا فرمائی، کیسی شان عطا فرمائی۔ حضور چلائے تو اعلیٰ حضرت چل کے کہے، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ جب حضور چلاتے ہیں، میرے پیاروں، نوجوانوں،
ایک ملت کے نوجوان مسلمانوں، بڑا پرفتن دور ہے، بڑا آزمائش کا دور ہے۔ ایک چیز یاد رکھنا، حضور کی محبت ہی ایمان ہے، حضور کی محبت ہی ایمان ہے، اور یہ محبت اگر ہے تو آپ کامیاب ہو۔ نماز پر اترانے والوں سن لو، نمازی تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا، لیکن نماز اسے بچا نہیں پائی۔ پتا کیا چلا؟ نماز برائیوں سے روکتا ہے، فحاشی سے روکتا ہے، گندے فعل سے روکتا ہے، عقیدے کو نہیں بچاتا ہے۔ عقیدے کو تو مصطفیٰ کا نور بچاتا ہے، عقیدے کو مصطفیٰ کی محبت بچاتی ہے۔ عقیدہ بچانا ہو تو اپنے سینے کو مدینہ بنانا ہوگا۔ کیا بنانا ہوگا؟ مدینہ بنانا ہوگا۔ میرے دوستو، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیا تم محبت کی بات کرتے ہو؟ میں نے کہا سنو، قانون جو ہوتا ہے نا ہر چیز کا ہے، محبت کا کوئی قانون ہی نہیں ہے، محبت کا کوئی قانون نہیں ہے۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا ایسے، سنو محبت ہوتی کیا ہے، سننا ہے؟ محبت ہوتی کیا ہے؟ مولائے کائنات علی کا نام سن کے خاموش ہو، اور والا نام سے مولا علی شیر خدا، حسنین کے بابا، حسنین کے ہم سب کے دادا، اور کیا کنیت ہے ابو تراب؟ کیا ہے؟ تراب مانے مٹی، مٹی کے باپ کون ہے؟ مولا، مولا ہمارا جسم بنا مٹی سے، جانا ہے، اور باپ کون ہے؟ مولا علی۔ اگر چاہتے ہو زمین پر چین سے چلو اور زمین میں چین سے سو تو علی کے وفادار بن جاؤ۔ کس کے وفادار بن جاؤ؟ تو شواہد النبوہ میں یہ واقعہ ہے، علامہ عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں کہ مولا کائنات بغداد معلیٰ سے گزر رہے تھے، اور نہر دجلہ، جو عراق گئے انہیں معلوم ہے، جو عاشق رسول ہوں اور اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہوں۔ آج کل تو یہ بھی ایک گڑبڑ چلا ہوا ہے سسٹم، جو عاشق رسول ہو اور اعلیٰ حضرت کو بھی ماننے والا ہو، ایسا آدمی مل جائے اسی کے ساتھ حج بھی کرو، عمرہ بھی کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ فالتو کے ساتھ جاؤ گے تو فالتو ہی رہ جاؤ گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، مولا علی جب چلے تو آپ کے پیچھے کچھ لوگ تھے، گھوڑا سوار تھا، چل رہا تھا، ایک جنگ یا کسی دعوت کے کام سے آپ پلٹے تھے۔ تو دوستو جسے نہر دجلہ کے قریب پہنچے تو سورج ڈوبنے لگا۔ کیا ہوا؟ تو پیچھے سے چیمی گویاں کی آواز، سمجھ میں آئی؟ بولے بولو، سمجھ میں آئی؟ جو لوگ غیبت وغیرہ کرتے ان کی بولی یہی ہوتی ہے۔ تو مولا علی پلٹے، کہا کیا ہوا؟ کہا نہیں کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے تو چلو، آج بھی ایسے لوگ ہیں۔ پھر گھوڑا چلا، پھر مولا علی پھر پلٹے، رہے بھائی ہوا کیا بتاؤ؟ تو سب خاموش۔ ایک آدمی بولا حضور اصل میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سورج ڈوب رہا ہے، عصر کی نماز پڑھی نہیں ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ابھی نہر دجلہ پار کرتے ہیں، وہیں پر ہم لوگ نماز عصر پڑھیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب مولا علی کے سامنے کون بولے گا؟ ہے کوئی کی ہمت؟ اچھی ہمت وہاں ٹوٹ جاتی ہے۔ جیسے تھوڑا بڑے، اب مولا علی کو جلال آ گیا، پھر پلٹے، کیا معاملہ بھائی تم لوگ چیمے کو یہاں کر رہے ہو؟ تو کہا نہیں حضور میں نے نہیں۔ وہ کہہ رہا میں نے بھی نہیں، اس نے۔ ایسا بھی دور ہے کہ نہیں؟ جب پھنستی وہ اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر، پتہ نہیں چلتا معاملہ ہوا کہاں سے تھا۔ تو اب معاملہ کیا؟
تو کہا حضور اصل میں یہ ایسا کہنے سورج ڈوبنے والا ہے. مولا علی نے فرمایا اب تو نہر پار کر لیتے ہیں. پار کیا اور مغرب کا وقت قریب. مولا علی فرماتے جس کا وضو نہیں وضو کر لے. سب نے وضو کیا. ایک نماز تو گئی اب کیا کریں گے. ایسے بھی لوگ تھے. حضرت عبد الرحمن ملا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب سب وضو کر لیے مولا علی نے فرمایا صف لگا لو. جب صف لگی کہا حضور سورج مغرب کا وقت تو قریب ہے. مولا کائنات سورج کی طرف دیکھتے ہیں کہتے سورج تجھے معلوم نہیں ابھی علی نے نماز عصر نہیں پڑھی. ابھی علی نے نماز عصر نہیں پڑھی. عبد الرحمن جامی لکھتے اتنا بولنا تھا کہ سورج پلٹنا شروع ہو گیا. پلٹا نماز ہو گئی. اب مولا علی پوچھتے کیا کسی کی نماز باقی ہے. کہا نہیں حضور ہو کہا چیک کر لو. کہا ہو گئی. علی فرماتے سورج علی کی نماز ہو گئی. اتنا بولنا تھا مغرب کا وقت ہو گیا. سورج ڈوب گیا. عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں شواہد النبوہ میں جب سورج پلٹا تو ایک آواز آئی گرجدار آواز آئی. جتنے رفقا علی کے ساتھ تھے سب سمجھے کہیں قیامت تو نہیں آ گئی. قیامت تو نہیں آ گئی. اتنی تیز آواز. میرے عشق نے جواب دیا وہ آواز قیامت کی نہیں تھی. وہ آواز یہ تھی کہ جب سورج پلٹا تو کہا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا بنا لو اپنا مقدر. علی علی کہہ کر بنے ہیں کتنے کلندر. علی علی کہہ کر حسین گر ہاتھ اٹھا کر جو پانی کہہ دیتے تو چلا آتا سمندر. تو چلا آتا سمندر. علی علی کہہ کر میرے دوستو پتہ کیا چلا جو نبی کا وفادار ہوتا ہے تو سورج بھی اس کا وفادار, چاند بھی اس کے وفادار, ستارے بھی اس کے وفادار, سب روز اس کے وفادار. ارے وفاداری تو ایسی اگر میرا خواجہ ایک نئے پنڈت کو حکم دے عبداللہ بنا کر جانا ساگر سے کہہ دے کہ خواجہ نے بلایا ہے تو نیا پنڈت جس کا نام عبداللہ میرے خواجہ رکھ دے اس کے کہنے پر پرانا ساگر کوسے میں سما جاتا ہے.